السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کا ہمارا ٹاپک زمین میں دفن خزانے کی حقیقت اور اس کا علاج۔ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ زمین میں خزانہ دفن ہوتا ہے یا نہیں؟ تو یہ بات حقیقت ہے کہ زمین میں خزانے اللہ رب العالمین نے بہت سے رکھے ہیں، اور اسی طرح جو دفینہ ہوتا ہے یعنی دفن شدہ خزانہ جو ہوتا ہے، یہ وہ خزانہ ہے کہ پرانے وقتوں میں لوگ اپنے خزانے کو سیف کرنے کے لیے گڑھا کھودتے تھے، اور کسی مٹکی میں، پتیلی میں، ہانڈی میں وہ اپنے زیورات، پیسہ، نقدی، تمام چیزیں ڈالنے کے بعد زمین کے اندر گڑھا کھود کر اور اس میں ڈال دیتے تھے۔ پھر ڈالنے کے بعد جب ضرورت ہوتی نکال لیتے۔ اکثر دفینے جنگوں کے اندر وہ وہیں رہ گئے، یا اسی طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے جو زمین میں خزانہ مدفون ہو اور اللہ کے حکم سے وہ اوپر آ جائے، تو اس خزانے کے پیچھے اس کو حاصل کرنے کے لیے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا جو گمراہ ہو گئے، جو اس دفینے کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا، اور اس دفینے کے چکروں میں چلے کاٹنے لگ گئے۔ کئی لوگ جاتے ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے زمین میں خزانہ دفن ہے، تو وہ عاملوں کے در کے چکر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اس جگہ پر فلاں بکرے کی بلی دے دو۔ وہ اس خزانے کو نکالنے کے لیے بکرے کی بلی دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی چلے کشی کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کے غیر اللہ کے لیے عبادتیں کرتے ہیں، شیاطین کو راضی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ بلی دی تو آپ کا یہ خزانہ اوپر آ جائے گا، یا آپ یہ چلہ کاٹیں یہ خزانہ آپ کا ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ یاد رہے کہ یہ خزانہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عطا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، مدفون جو خزانہ ہوتا ہے، اس معاملے میں لوگ نہ ہی پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ جس کو عطا کرنا ہوتا ہے وہ رب اللہ رب العالمین اس شخص کو اپنی توفیق سے عطا کرتا ہے۔ اس معاملے میں بہت ساری گمراہیاں ہیں۔ لوگ خزانہ حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کی عبادت تک کر جاتے ہیں، اور جانوروں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، جیسے سور کو دفن کرتے ہیں۔ اکثر بیشتر عاملین حضرات یا اکثر یوٹیوب کے اوپر خزانہ کو، زمین کے اندر دفن شدہ خزانہ کو نکالنے کے لیے عمل بتا دیا، سن لیا، یا کسی عامل کے پاس گئے، اس کو خزانے کے چکروں میں لگے ہوئے لوگ عاملوں کے در کے چکر لگاتے ہیں کہ بھئی بتائیں خزانہ کیسے ملے گا، زمین کے اندر سے خزانہ مل جائے، راتوں رات امیر ہو جائیں، کروڑ پتی ہو جائیں، ارب پتی ہو جائیں۔ تو عامل اکثر ایسی بات کہتے ہیں کہ جائیں فلاں جگہ پر سور کو دفن کر دیتے ہیں، یا آپ بندر کو دفن کر دو زندہ۔
اور آپ کو خزانہ ملے گا. یہ ایک سوچ ہے لوگوں کی. جب سے وہاں کے جنات خوش ہو جائیں گے، یعنی عاملین حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ بندر کی یا سور کی بلی دو گے تو جو وہاں کے جنات ہیں وہ اس بلی سے خوش ہو جائیں گے، اور اس خوشی کی وجہ سے آپ کو جنات ساری چیزیں لا کر دے دیں گے، خزانے لا کر دے دیں گے. یہ ایک غیر شرعی کام ہے. مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا. مسلمان کو اللہ رب العالمین پر یقین ہونا چاہیے. واللہ ایسے لوگ، روزی کا مالک اللہ ہے، یہ جان لیں. رزق جتنا لکھا ہے وہ اللہ نے دینا ہے، اس کی فکر نہیں کرنی ہے. ہم نے فکر کرنی ہے تو آخرت کی. روزی تو اللہ نے دینی ہے، آخرت کی فکر ہمیں کرنی ہے. روزی کی فکر اللہ کرے گا، ہماری روزی کا بندوبست اللہ کرے گا. تو یہ غیر شرعی کام ہے خزانوں کے چکروں میں آ کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. یہ یاد رہے کہ سب سے بڑا خزانہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر میں خزانوں کی چابیوں میں سے ایک چابی وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے، خزانے کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا ورد کثرت سے کریں، استغفار کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس دعا کو کثرت سے پڑھیں. اور یہ یاد رہے ہمیں غیر شرعی کام سے بچنا چاہیے. دوسری بات، خزانہ کس کو مل سکتا ہے؟ آخر یہ مدفون جو خزانہ ہوتا ہے اس کا حقدار کون ہے؟ کس کو مل سکتا ہے؟ جو مدفون خزانہ ہے اس کو ملے گا جس کو اللہ چاہے. مدفون خزانے کا ذکر قرآن میں سورہ کہف میں آیا ہے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے 2 بچوں کا واقعہ ہے جو یتیم تھے. ان کے والد نیک تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے زمین میں خزانے کو دفن کیا. یعنی مدفون خزانہ صالح لوگوں کو اور جن کی اولادیں نیک ہو ان کو ملتا ہے. جس کی نسلیں اولادیں نیک ہو خزانہ ان کو ملتا ہے. آئے میں آپ کو مدفون خزانے کی کچھ علامات بیان کرتا ہوں. مدفون خزانہ جو ہے اس کی چند علامات ہیں. جیسا کہ وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ چھینٹوں کے قطروں کے اثرات آپ کو نمایاں ہوں گے. چھینٹوں کے، پانی کے قطرے یا خون کے قطروں کے نشانات آپ کو نمایاں ہوں گے. یا اسی طرح وہ جگہ ویران ہوگی، اگر گھر بھی آباد ہو جائے تو بھی ویران ہوگا. اسی طرح اس جگہ پہ اکثر لوگ جب بھی جائیں گے تو وہاں چکر آئے گا، جسم بوجھل ہو جائے گا. چوتھی علامات کہ اس جگہ پہ جہاں خزانہ مدفون ہوگا تو یہ یاد رکھیں وہ زمین پھٹے گی، دراڑیں پڑی ہوں گی اس زمین میں. جبکہ آس پاس کی زمین صحیح سلامت ہوگی، لیکن صرف مدفون خزانے والی جگہ دراڑیں پڑی ہوئی ہوگی، پھٹی ہوئی ہوگی. اور جہاں خزانہ دفن ہوتا ہے وہاں پر زمین کا کچھ حصہ اونچا نیچا ہوگا. جس جگہ پہ خزانہ دفن ہے صرف وہ حصہ زمین کا اونچا نیچا ہوگا. نمبر 6، زمین کے اس حصے سے خوشبو آئے گی. زمین کے اس حصے سے ایک عجیب سی، بہترین سی، اعلیٰ سی خوشبو آپ کو محسوس ہوگی. اور بھی اس کی بہت بڑی بڑی علامات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں
جس کا فہم دیا ہے، اگر کسی کو ایسے معاملات پیش آتے ہیں تو وہ ہم سے علاج کے لیے رجوع کر سکتا ہے. ہم انشاءاللہ اس کا پورا علاج کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور اس کو شرعی طریقے کے مطابق گائیڈ کریں گے اللہ کی توفیق سے. اور بھی بڑی بڑی علامات ہیں جس کا ذکر میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی، کئی ہمارے جاننے میں آئے علاج کی فیلڈ میں ایسے لوگ ہم نے دیکھے جن کو اللہ نے خزانہ عطا کیا، سوچ نہیں تھی. ایک جگہ ایک بھائی نے بتایا، وہ جگہ کا نام مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، سچا واقعہ ہے. انہوں نے بتایا کہ ایک شخص نے ایک جگہ مسجد کے لیے دے دی. مسجد پہلے سے قائم تھی، لیکن اس شخص نے کہا کہ یہ میری جگہ برابر والی، یہ بھی آپ لے لیں اور مسجد کے ساتھ ملا دیں، مسجد کشادہ ہو جائے گی، اللہ مجھے اجر دے گا. جب مسجد کی جگہ دے دی گئی تو وہاں کے جو امام صاحب تھے جن کو جگہ ہینڈ اوور کی تھی، انہوں نے جب اس کو بنانے کے لیے کھودنا شروع کیا تو وہاں سے ایک صندوق ملتا ہے. وہاں سے ایک صندوق ملتا ہے. جب وہ صندوق کو کھولتے ہیں مزدور تو فوری طور پہ مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب یہ فلاں فلاں چیز ملی ہے. تو مولوی صاحب ہم حصہ کرتے ہیں، مولوی صاحب نے کہا نہیں، اس پر ہمارا حق نہیں ہے. تو مزدور پریشان ہو گئے، ہمیں ملا ہے، زمین آپ کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہمارا حق نہیں. کہا نہیں، ہمارا حق نہیں ہے. پہلے جاتے ہیں اس شخص کے پاس جس نے یہ زمین دی ہے، اس کو دیتے ہیں، یہ زمین اس کی ہے، حق اس کا ہے. اس شخص کے پاس جاتے ہیں، وہ خوش تو بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے جب زمین اللہ کو دے دی تو اللہ نے اس خزانے کو ہمیں واضح کیا ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں ہی میں قربان کرتا ہوں، یہ آپ مسجد کے لیے وقف کر دیں. اللہ اکبر. نیک لوگوں کو اللہ خزانہ دیتا ہے. ہمارے ایک جاننے میں ایک شخص تھا، وہ کئی دور کا سفر کر کے ہمارے پاس آیا، آ کے کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک دیگ گڑی ہوئی ہے اور باقاعدہ ہم نے محسوس بھی کیا ہے، اور اس کو کسی نے گائیڈ کیا کہ آپ وہاں بیٹھ کے چلے کاٹیں. اس نے چلے کاٹے، بلیاں دیں، جانور کو دفن کیا، جو عامل کہتے گئے وہ کرتا رہا، راتوں کو جاگتا رہا. لیکن وہ زمین کے اندر جو دیگ تھی وہ اتنی تہ میں چلی گئی کہ اس کے بعد وہ کھودتا رہا، اس کو نہیں ملی. لیکن اس کے اوپر جو جنات کو مسلط اللہ نے کیا تھا، وہ جنات اس کے دشمن بن گئے، نہ اس کو رات کو سونے دیتے. یہاں تک کہ اس کی بیوی کو واضح طور پر جسم میں آ کے انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے گھر کو توڑا ہے اور تم نے ہمارے خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے اوپر ہم مسلط ہیں، ہم اس کی پہرے داری کرتے ہیں، وہ ہمارا ہے، وہ آپ کا نہیں. یہاں تک کہ نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کا بچہ انتقال کر جاتا ہے. آج بھی وہ در بدر بھٹک رہے ہیں بیچارے. ہم نے ان کی بڑی اصلاح کری قرآن کی طرف لانے کی، لیکن قرآن کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود آج بھی وہ اس دیکھ کے پیچھے لگے. تو میرے بھائی، اس کی چند علامات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ان علامات کو دیکھ کر آپ اللہ سے دعا کریں، ذکر کریں، اذکار کریں، استغفار کی کثرت کریں، دعائیں پڑھیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں. یہ زمین کے جتنے خزانے ہیں اللہ رب العالمین عطا کر دے گا انشاءاللہ. جو اصل خزانہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اس کے چکروں میں تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور جو خزانے دنیا میں رہ جانے ہیں ان کے چکروں میں ہم نے پڑھ کر اپنے ایمان کا سودا کر دیا ہے. تو میرے بھائی، جو بھی ان خزانوں کے چکروں میں پڑھ کر متاثر ہو گیا ہے یا اس کو خواب میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، تو یہ یاد رکھے وہ اس رقیے کو کثرت سے سنیں. اگر کہیں پر بھی خزانہ دفن ہوگا تو اللہ کی توفیق سے
वो इन शयातीनी शर से, जो भी अगर मिसाल घर के अंदर ख़जाना दफन है और आपने घर को तामीर कर लिया तो वहाँ के जो शयातीन हैं, जिन्नात हैं, हो सकता है आपको सताएं, परेशान करें, आपको ख्वाब भी आएँ, तो ऐसे लोगों के लिए आज हम ये रुक़या रिकॉर्ड कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आफ़ियत अता फ़रमाए और इस रुक़ये को तवज्जो के साथ सुने। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन मुकम्मल तौर पर आपको आफ़ियत देगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة۔ جب خزانے کا آپ کو معلوم ہو کہ فلاں جگہ پہ خزانہ ہے اور اس کے حصول کے لیے، یا آپ کو معلوم نہ ہو تو بھی اس کے حصول کے لیے ان دعاؤں کی کثرت کریں، ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزل والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال۔ ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھیں، اللہ رب العالمین آپ کو غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کہیں بھی دفینہ موجود ہوگا، دفن شدہ خزانہ موجود ہوگا، اللہ رب العالمین اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ رب العالمین آپ تک پہنچائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔